له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. ایک آدمی نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بیماری کی وجہ سے احرام نہیں، انشاءاللہ اس پہ دم نہیں ہوگی۔ حنفی مسئلہ تو بڑا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں ہر حال میں جب ٹھیک ہو جائے تو عمرہ کرے اور دم بھی ادا کرے، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں اس نے نیت ہی نہیں کی، طبیعت خراب تھی تو کوئی حرج نہیں۔ عورت خلا لینے کے بعد طلاق ہوئی، طلاق کی عدت پوری کرے گی۔ خلا لینے کے بعد بھی پہلے مرد سے دوبارہ شادی ہاں کر سکتی ہے، کیونکہ طلاق مغلظہ تو نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ حضور پاک قرآن میں حدیث میں دلیل ہے کہ حضور نے جبرائیل سے ان کی عمر پوچھی۔ کیوں پوچھی؟ کیا ضرورت ہے حضور کو پوچھنے کی؟ نہیں، جبرائیل کی عمر پوچھنے سے کیا تعلق ہے رسالت اور نبوت کا؟ اور جبرائیل تو اس وقت بھی تھا جب حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جبرائیل تو اس وقت بھی ہوگا جب حضور کی وفات ہو گئی، چونکہ سب سے آخر میں یہ 4 فرشتے ہیں جن پہ موت آئے گی: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل کم بقی من عبادی، اب میرے بندوں میں سے کتنے لوگ بچ گئے؟ کہیں گے یا اللہ آپ کو علم ہے، لیکن ہم 4 بچ گئے۔ فرمایا جبرائیل اب ان 3 کا روح تم قبض کر لو۔ تو جبرائیل ان 3 کا روح بھی قبض کر لیں گے، وہ بھی مر گئے۔ اب اللہ فرمائیں گے کم بقی من عبادی، جبرائیل میرے بندوں میں سے کتنے؟ فرمایا عبدک الذلیل، تمہارا ایک یہی بندہ عاجز بچ گیا۔ فرمایا مت، تم بھی مر جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا نظام ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کہ جبریل سے عمر پوچھیں؟ کبھی نہیں پوچھا، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ 2 آدمی اور 1 عورت نے عمرہ کیا، بغیر بال کاٹے احرام کھول دیا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے تو بال کٹوائیں، ورنہ وہ تو احرام میں ابھی تک جو بھی غلطی کریں گے اور دم پڑتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے بال کٹوائیں، ان کے بعد ایک دم ادا کریں، اور اگر دم کے پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ دے یہاں بھیج کے دم کرائیں، اس کا اور کوئی حل نہیں۔ وہ جو روزے ہیں وہ دم تمتع کے ہوتے ہیں، دم قران کے، دم جبر کے نہیں ہوتے۔ مولانا محمد اکرم آوان صاحب فوت ہو گئے، اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے دین کے خدمات کا جو مشن ہے اس کو جاری و ساری فرما۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے اللہ والوں میں سے تھے۔ اصل میں تو جو شیخ تھے نا، وہ حضرت استاد الیار تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، یہ ان کے خلیفہ تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد انہوں نے پھر بڑا کام کیا ماشاءاللہ، بڑے لوگوں کی اصلاح ہوئی، بڑے بگڑے تگڑے لوگ ٹھیک ہوئے، اور جہاں کوئی دین کی بات ہوئی تو یہ شخص مجاہدوں کی طرح میدان میں آیا۔ موت تو برحق ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے۔ ایک عورت، اس کو طلاق ہو گئی، اس کے 2 بچے ہیں، عمر 5 یا 4 سال ہے، وہ عورت ان بچوں کو باپ سے نہیں ملنے دیتی، یہ ظلم ہے، پکڑی جائے گی قیامت میں۔ بچے اس کے پاس رہیں گے جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، لیکن یہ تو نہیں کہ باپ کو ملنے بھی نہ دے۔ جی پی فنڈ انٹرسٹ، میرا بھائی ایک فنڈ ہے کہ بھی ملازموں کی تنخواہ سے ہر مہینے پیسہ کٹتا ہے، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر جو نفع ہے وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ تو تمہارے پیسے کے اوپر ہے۔ اگر تم نے اس کے علاوہ خود پیسہ جمع کرایا ہے تو اس پہ جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی کی اپنی جوتی گم ہو جائے تو دوسرے کی استعمال نہ کرے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ اپنی جوتی کو کپڑے میں لپیٹو، بیگ میں رکھو، اپنے ساتھ رکھو۔ محاورہ بھی یہی ہے کہ النعلین تحت العین، کہ جوتے جو ہیں وہ آنکھوں کے آگے ہوں۔ حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو جوتے دائیں رکھ دو، دائیں بندہ کھڑا ہے بائیں رکھ دو۔ اب دائیں بھی بندہ کھڑا ہے بائیں، تو 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ دو، آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سیدھا نہ ہو۔ یعنی حضور نے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ جوتا کیسے رکھو، یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ باہر نکلو تو جوتا پہننے سے پہلے جوتی کو ہلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا اندر گھس گیا ہو، کوئی بچھو بیٹھا ہو، کچھ نقصان ہو جائے، یعنی یہ بھی حضور نے ہمیں سکھلایا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ نہیں جو حضور پاک نے ہمیں نہیں سکھلایا۔ بس یہ ہماری برادری کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ صلاۃ والسلام حضور نے نہیں سکھلایا اذان کے، عید میلاد منانا بھی نہیں سکھلایا، عرس کرنا بھی نہیں سکھلایا، یہ ان کے لیے چھوڑ گئے کہ مولوی خود کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے حج کے دوران زمین سے کوئی گھاس توڑ لیا، کوئی حرج نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نیت کرے، وہ تو اشارے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، نیت کرنے کے لیے تو ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بس حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کی، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ چلا گیا۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے ہر چکر میں صفا سے کھڑے ہو کے استلام کرے گا؟ بالکل نہیں۔ والدین بیمار ہیں، اللہ شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اگر نماز باجماعت ہے تو حنفی مسلک میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ اور یہی ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ تو اس سے سمجھ آ گیا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ اگر طواف ہمارا عصر کے بعد ختم ہو تو افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ تو مجبوری ہے، جانا ہے پڑھنے، کوئی کفر اسلام بھی جنگ تو نہیں ہے نا، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ احرام کے کپڑے پر جو لکھائی ہوتی ہے، مجھے کیا پتا کیا لکھائی ہوتی ہے؟ افضل جو یہ ہے کہ احرام سادہ ہو، سفید ہو، اور اس پر کوئی لکھائی نہ ہو۔ بعض کمپنی اپنا نام لکھ دیتی ہیں تاکہ پتہ لگے کہ کس نے بنایا ہے۔ بہرحال عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروایا جائے
اگر بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ، یعنی اگر اتنی بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کینچی سے کٹیں۔ اگر ہم حرم کے مطاف میں کھڑے ہیں، نماز میں نظر کعبے پہ رکھیں یا سیدھے والی جگہ پہ، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، بعد میں کعبہ دیکھتے رہیں۔ جبل رحمت میں جا کر لوگ چڑھتے ہیں اور اپنے نام لکھتے ہیں، یعنی پتھر کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، پھر تمہارے اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو اپنے بھگوان کو کہتا ہے نا جی مجھے تکلیف رفع کرو، نہ اس کو کوئی پتہ ہے نہ جبل رحمت کو کوئی پتہ۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بدعت ہے۔ دم کا جانور جو ہے اگر ذبح کرنے کے بعد عمرے پہ جو رشتے دار آئے ہوئے ہیں وہ تو امیر آدمی ہیں، تبھی تو عمرے پہ آئے ہیں، وہ دم کا جانور تو غریبوں کو کھلانا ہے۔ میرے نانا نے عمرے کے دوران پتہ نہیں کیا پہنے ہوئے تھے، درد کی ٹانگ کی میں کہ سلا ہوتا کوئی حرج نہیں، وہ درد کی وجہ سے اگر پٹی چڑھائی ہوئی تھی تو وہ جائز ہے۔ سر ڈھکا رکھا تھا پھر دم ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے تو اب افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہو 2 دن بعد 4 دن بعد مسجد عائشہ سے جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جوتے تھیلی میں ساتھ رکھیں طواف میں کوئی حرج نہیں۔ سب سے پہلے بیت المقدس کس نے تعمیر کیا ہے؟ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام، دونوں پیغمبروں نے تعمیر کیا۔ عشاء اور فجر کی نماز اکٹھے نہیں پڑھی جا سکتی، تو کسی مسلک میں بھی نہیں۔ جن کے نزدیک 2 نمازیں جمع ہیں وہ بھی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ عشاء اور فجر تو کسی کے نزدیک نہیں ہے، تو ہم نماز جہاز میں پڑھ لیں اور نہ ملے تو نیچے اتر کے قضا کرنا۔ ہر عمرے کے بعد قصر یا حلق ضروری ہے، ورنہ دم پڑے گی۔ بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائے۔ بہرحال اس نے نقاب ڈالا ہے، اگر پھر اتار دیا صرف کپڑا ڈالتی رہی وہ جائز ہے۔ اگر پورے عمرے میں نقاب باندھے رہی تو دم پڑ گئی۔ نماز میں حنفی مسلک میں رفع یدین نہیں ہے، باقی شوافی اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔ جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے۔ مرد کی صف اول میں افضل ہے، عورت کی آخر میں افضل ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اسی لیے سجدے کے اندر بھی ایک حدیث ہے کہ جتنا بدن اس کا زمین کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ مسجد قباء میں پیدل جا کے 2 رکعت پڑھیں یا سواری پہ، عمرے کا ثواب ہے، لیکن پیدل جانے میں زیادہ ثواب ملے گا قدم قدم پر۔ میری امی اور بہن نے عمرہ کیا، طواف کے دوران میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ سے خانہ کعبہ پر نام لکھے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آئندہ احتیاط کریں۔
عمرہ کی ہمیں 28 دن کا پیکج ہے، 8 دن مکے میں رہیں گے اور 10 دن مدینے میں رہیں گے، پھر 10 دن مکے میں مسافر ہیں، کیونکہ ایک جگہ آپ کا قیام 15 دن نہیں ہے۔ قیمت کو پتہ نہیں پڑھا نہیں جاتا، میں کیا کروں، اتنا باریک لکھتے ہیں کہ اینک سے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ ایک بزرگ پاکستان سے آ کر وہاں سے احرام باندھنا بھول گئے، ان کو علم نہیں تھا، جتنے ایئرپورٹ پہ ساتھیوں سے گم ہو گئے اور احرام بھی گم ہو گیا۔ آ گئے تو ہم نے آپ سے سوال کیا، ہم نے کہا کہ طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ ٹھیک ہے، طائف سے اگر احرام باندھ کے عمرہ کر لیں تو پھر کوئی دام نہیں ہے۔ اللہ مسجد اقصی کو یہود کے ظلم سے اور ناپاک وجود سے پاک کرے۔ اگر دم نہ دے سکے اپنے ملک سے جا کے پیسے دے گے، دم دینا مکے میں ہوگا۔ حج تو میں نے کیا، طواف زیارت بھی کیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، دم ادا کرو۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000 اور مسجد الحرام میں 1 لاکھ۔ اگر باہر سین میں نماز پڑھیں صفے مل جائے تو وہی ثواب ملے گا۔ بہرحال مدینے میں واپسی پر اختیاری بات نہیں ہے، وہ میقات ہے، عمرہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر عذر کے جو احرام نہیں باندھے گا دم پڑے گی۔ 8 دن پہلے عمرہ کیا، حلق کرایا، اس طرح پھروایا۔ 8 دن کے بعد پھر میں نے عمرہ کیا تو قصر کی کس چیز کا قصر کیا؟ بال تھے؟ اگر تھے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کے جو رشتہ دار آپ کو ملنے آئے ہیں ان کی نیت چونکہ عمرے کی نہیں تھی، حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی امہ کے نزدیک رعایت ہے۔ عمرے کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف فجر کی نماز پڑھی، بعد نماز طواف سے فراغت پر طواف کی نیت کر کے اور کی جانب سے دوسرا تیسرا طواف کر دیا۔ طلوع آفتاب میں واجب الطواف 6 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ عمرے کا احرام باندھا، طواف سے پہلے قضاء حاجت کا تقاضا ہوا، اس سے فارغ ہونے پر جب احرام کی چادر اوڑھ رہا تھا تو چادر سے سر ڈھک گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ قضاء عمری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اصل چیز توبہ ہے، اللہ معاف کر دے، لیکن افضل یہی ہے چونکہ حضور پاک کی جب نمازیں قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے جی خواتین کو آپ کے درس کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن ان کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ مردوں میں نہ بیٹھے نا، ہٹ کے بیٹھے تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ عورت عید کی نماز نہیں کرا، امام نہیں بن سکتی، نماز پڑھ سکتی ہے جا کر۔ اگر امام تیسری تکبیر جنازے میں ہے، آپ شریک ہو جائیں، دعا میں شامل ہو جائیں، جب امام سلام پھیرے تو جلدی جلدی جو تکبیریں نہیں کہیں، اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ طواف کے بعد بال کاٹ دیے، پھر یاد آنے پر صفا مروہ کی دوڑ کی ہے، پھر بال کاٹ لیے۔ اگر اس نے غلطی کی ہے بھول کے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے۔ دوسرے احرام کے لیے، عمرے کے لیے چادر دھونے کی ضرورت نہیں، جب تک پاک ہے پاک ہے۔
اگر عمرے کا طواف ہم نے کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، اگر ہم دوسرا طواف بھی کر لیں کوئی حرج نہیں۔ آج کل مجبوری ہے نا، پھر آنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 6 سال پہلے حج کیا، مجھے شک ہے کہ میں نے عید کا چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن جسم کے فالتو بال کاٹے تھے، کوئی حرج نہیں۔ 3 طلاقیں اگر ہوں تو 3 ہی ہوتی ہیں، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ چاروں ائمہ کا یہی مسئلہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت حلالے کے بغیر پہلے خاوند سے شادی نہیں کر سکتی۔ بعض علماء حدیث 3 کو 1 کہتے ہیں، یہ وہ جانے، لیکن پوری امت کے نزدیک 3 ہے۔ اگر عمرے کے بعد 2 آدمی ایک دوسرے کے بال کاٹیں جائز ہے، خود بال کاٹے جائز ہے، عورتیں بھی ایک دوسرے کے بال کاٹیں جائز ہے۔ نفلی طواف ہو یا فرضی، حتیم کے اندر نہیں جا سکتے، پہلے طواف ختم کریں پھر حتیم میں جائیں۔ باہر لوگ سڑکوں پر بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں پاکستان سے باہر کام کر رہا ہوں، بچوں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، مگر میری ماں اجازت نہیں دیتی۔ والدہ کی اتباع کرو۔ عمرے کے لیے آ رہا تھا، گھر میں بیوی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، بعد رخصت میں جدے آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار گھر فون کیا، بچوں کے ساتھ بات ہی، لیکن وہ بات نہیں کرتی۔ جب جانا تو خوشامد کر کے منا لینا، کوئی ہدیہ شدیہ لے جانا نا اس کے لیے۔ خواتین جو مردوں کے درمیان میں نماز پڑھتی ہیں ناجائز ہے۔ حرم کے جو خادم ہیں ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر عورت نماز میں شریک نہ ہو سکے، ہوٹل میں پڑے، تب بھی 1 لاکھ ملے گا۔ بھئی جو سیاست کرتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو نہیں کرتا نا۔ نیت کی، میقات کیا، آ کر اپنے ہوٹل میں تھکن کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، دوبارہ عمرہ کرے۔ حج اکبر، ہر حج اکبر ہوتا ہے۔ عید کا دن جو ہے نا یوم النحر، وہی یوم الحج الاکبر ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنایا ہے کہ جمعہ والا دن ہو تو اکبر ہے، یہ مسئلہ ہے، لوگوں کا گھڑا ہوا ہے۔ ثواب تو زیادہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے باقی حج چھوٹے ہیں۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے مہندی ہاتھوں کو اور پیروں کو لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ مرد کو لگانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے غلاف پر اپنا نام لکھا، بالکل گناہ کیا، آئندہ احتیاط کرے۔ شیعہ خاندان کے لڑکے ہیں میرے پاس، قرآن یاد کریں، بالکل یاد کروائیں ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کے عقیدوں کو بھی ٹھیک کریں۔ چپل گم ہو جاتی ہے، ساتھ رکھے۔ تم جو باہر رکھ کے آ جاؤ، جب جھاڑو پھیریں گے اٹھا کے پھینک دیں گے۔ نماز میں نیت ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ روزے میں بغیر نیت کے کوئی عمل ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ حضرت علی کی قبر یا حضرت اسماعیل کی قبر حتیم میں نہیں ہے۔ اگر قبر ہوتی تو حضرت وہاں نماز پڑھتے، قبر پر تو نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے مکے کی میقات سے عمرہ کیا، دوسرا عمرہ ادائیگی کے بعد نہ سر مڈایا نہ غسل کیا، احرام تبدیل کیا، بالکل دوبارہ عمرہ کرے، سر مڈائے ورنہ دم بھی دے۔ آپ یہاں عمرے پہ آئے، نماز قصر کریں گے،
اگر آدمی کو دم پڑ گئی وہ پکا کے مسکینوں کو دے دے وہ بھی جائز ہے. میں نے سائی نہیں کی، دم پڑ گئی. پتہ نہیں آپ کیا لکھتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا بھائی. مدینہ شریف میں جماعت کھڑی ہو رہی ہو، بارہ اگر صفے ملیں سڑک پر بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. ریاض الجنہ مطاف کے اندر جماعت یا پھر جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت میں نہ پڑھیں. اتنا باریک کیوں لکھتے ہو خام خواہ، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو میرا بھی. تو یہاں سے آیا مسافر ہوگا، بالکل مسافر ہوگا. نظر مانا تھا کہ مشکل سے خلاصی میں 300 ریال صدقہ کروں گا، تنخواہ مل گئی صدقہ کرو. بہن اور بھائی کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نماز میں اتصال صفوف سنت ہے. اگر ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی اور ایک اور نفلی طواف کر دیا کوئی حرج نہیں. میں نے عمرے کی نیت کی ہے، احرام باندھ کے نفل نہیں پڑے کوئی حرج نہیں. باریک مشین سے 2 بار منہ کے قصر کرایا ٹھیک ہے. نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، ہر کوئی دعا کا محتاج ہے. حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ حضور کے لیے دعا ہے. والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. بہرحال عورت کا پردہ یہ ہوتا ہے کہ آگے کپڑا لٹکا دے. حجر اسود کی طرف اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں کیا مقصد لکھا آپ نے، کیوں کیا تھا. مرد ابھی 4 شادیاں کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے. عورت اپنی پتہ نہیں کیا، عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی کیونکہ ہر رات اس کو کون کون بلائے گا. وہ بھی بلائے وہ بھی بلائے، کدھر جائے. 4 بلائیں تو کیا 4 کا حق ادا کر سکتی ہے. بچہ اگر ہو جائے پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے. اللہ کا جو حکم ہے اس پر مذاق نہ بنائے. مرد کو اجازت ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. عورت اوپر والا کپڑا اتار کے بال کٹوائے گی، کیوں اتارے گی؟ وہ تو نیچے جو آخر میں پہنچیں گے وہاں سے اتنے سے کاٹ لے گی بس. کپڑا وہ باندھے نہ باندھے کوئی مسئلہ نہیں. بوڑھا شخص سردی سے بچنے کے لیے پہن سکتا ہے نہیں پہن سکتا، اوپر بجائے احرام کی چادر کے شال باندھ لے، شال لپیٹ لے سردی سے بچنے کے لیے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا امور اولادنا بناتنا اخواننا امور من اوصانا واستوصانا امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. یا اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں تمام مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما.
یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللہ